اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام المنجیات اطعام الطعام۔ مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آج کا موضوع گفتگو افطار ہے۔ مختصر الفاظ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز شب کے مانند نجات کا موجب اور سعادت مندی ہے کسی شخص کو کھانا کھلانا، کسی کو افطار کرانا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے حلال درآمد سے کسی روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے یا پانی پلاتا ہے، ہر لمحے فرشتے اور جبرائیل شب قدر میں اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح افطار دینا ایک عبادت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ خالصانہ اور قصد قربت کے ساتھ ہو، جیسا کہ قرآن مجید نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلاتے ہیں کسی کو قربتاً اللہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مومنین افطار کسی کو بھی کرائیں تو امام جعفر صاحب کے بقول افطار کرانا، اطعام طعام کرنا، کھانا کھلانا، یہ سب جو ہے انسان کی نماز شب کے مانند نجات کا باعث ہے۔ البتہ افطار دینا اپنی اور اپنے عیال خانہ کی بخشش کا باعث اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی و احسان ہے، لیکن دکھاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ افطار کی دعوت کا مقصد فقر و مباحات اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح افطار کی دعوت میں فقط ثروت مند اور جاہ و مقام رکھنے والوں کو نہیں بلانا چاہیے۔ افطار کے دسترخوان کو معصیت و گناہ، توہین و تحقیر، غیبت اور سازشوں سے آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ افطار کے لیے بلائے گئے مہمانوں کی بے احترامی، بے ادبی اور ان کے ساتھ تحقیر آمیز سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ افطار کی دعوت تکلفات اور تجملات دوسروں کو دکھانے اور حسادت یعنی حسد کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ افطار کی دعوت بیوی، اہل خانہ اور دوسرے افراد کو اذیت دینے اور زور زبردستی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کا اجر و ثواب خود روزے دار شخص کے اجر و ثواب کے مانند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کراتا ہے کوئی شخص تو گویا اس نے خدا کی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب حاصل کیا۔ اس طرح سے میں یہی کہوں گا کہ مومنین افطار میں حصہ لیں اور ماہ ضیافت پروردگار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف سے ضیافت اور مہمان نوازی کر کے اپنے اجر و ثواب کا حصہ بڑھائیں اور مومنین کے ساتھ ساتھ خدا عالم کی خوشنودی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا